کہ مردوں میں قوت و صلاحیت کس عمر تک باقی رہتی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مردوں کے اندر جنسی قوت و صلاحیت صرف عالم جوانی تک باقی رہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 50 سال تک، اور انتہائی عمر 60 سال سمجھی جاتی ہے۔ 60 سال کے بعد تو پھر آدمی کو جنسی قوت کے اعتبار سے بالکل نل اور زیرو سمجھا جاتا ہے۔ یہ نظریہ صرف علم و سمجھ کی کمی سے قائم کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے اندر میلاب کی قدرت و قوت اور صلاحیت باقی رہنے کا تعلق ان کی عمر سے نہیں بلکہ ان کی صحت و تندرستی اور جسمانی قوت پر منحصر ہے۔ جن لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، غم و فکر سے آزاد ہوتے ہیں، بہتر و مفید غذاؤں کے استعمال کے ساتھ شروع سے ہی وظیفہ زوجیت کی ادائیگی میں اعتدال سے کام لیتے ہیں اور میلاب کے صحیح طریقوں سے واقف ہوتے ہیں، میلاب کے بعد مرغن غذا کھانے کا اہتمام رکھتے ہیں، ان کے اندر آخر عمر تک جنسی قوت و صلاحیت باقی رہتی ہے، خواہ ان کی عمر 70 سال ہو یا 90 سال۔ کئی جگہوں پہ ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ کسی 80 سال کی عمر کے مرد نے ایک جوان عورت سے نکاح کیا اور اس سے اولادیں بھی پیدا ہوئیں۔ وہ اس بات پر بھی کف افسوس ملتے تھے کہ وہ ان سے اس قوت کا راز رسالہ روزگار دہلی کی ماہ اکتوبر 1998 کی اشاعت میں صفحہ یوگوسلاویا یورپ کا ایک خطہ ہے جس میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک چشمہ دریافت کیا گیا جس کے پانی میں زبردست قوت مردانگی موجود ہے۔ ایک اخباری نمائندے کو گزشتہ سال اس پانی میں مردانہ طاقت کے اوصاف کا پتہ معلوم ہوا تو اس نے وہاں جا کر سینکڑوں مردوں کے متعلق معلومات حاصل کی اور یہ نتیجہ نکالا کہ اس گاؤں کے مرد 80-90 سال کی عمر ہو جانے کے باوجود عورتوں سے میلاب کرنے کی زبردست قوت رکھتے ہیں۔ وہاں کے ایک مرد نے 3 عورتوں سے شادی کی اور اس کے 21 بیٹے ہیں۔ 21واں بیٹا 81 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ دنیا بھر کے بوڑھے اور جن کی اولاد نہیں ہے اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ جہاں تک طب اور میڈیکل سائنس کا تعلق ہے تو طب یونانی کے قدیم حکماء اور جدید سائنس کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ عمر کی کمی بیشی اور جوانی و ضعیفی سے مردانہ قوت و جنسی صلاحیت کا کوئی رشتہ و تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا نظریہ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ بعض لوگ غفوان شباب اور جوانی کی عمر میں بھی قوت بہا کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور بعض بہت زیادہ عمر کے لوگوں میں جوانوں جیسی مردانہ قوت پائی جاتی ہے۔ معمولی اور قیمتی غذاؤں سے بھی قوت بہا کی کمی و بیشی کا جوڑ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تو اعضائے بدن کی صحت، صاف شفاف ماحول اور آب و ہوا، بے فکری، بے خوفی اور بہترین قوت ہضم سے ہے۔ چنانچہ ایسے دیہاتوں میں رہنے والوں کو جہاں ابھی شہری تمدن نہیں پہنچا ہے، صاف شفاف آب و ہوا، سورج کی دھوپ روشنی وافر مقدار میں حاصل ہوتی ہے، رات کو جلد سو جاتے ہیں، صبح کو جلد اٹھتے ہیں، دن کے وقت بھی محنت و مشقت کرتے ہیں، تازہ دودھ، سبزیاں اور تازہ پکے ہوئے کھانے کھاتے ہیں۔ ان کی صحت شہر میں تنگ و تاریک مکانوں میں رہ کر انڈا مکھن پراٹھے کھانے والوں سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ شہر میں رہنے والوں کو نہ سورج کی دھوپ، صاف ہوا بقدر ضرورت ملتی ہے اور نہ تازہ پکے ہوئے کھانے ملتے ہیں۔ دن رات ٹریفک اور کارخانوں کے گرد و غبار اور دھوئیں کی آلودگی سانس میں لیتے ہیں، سگریٹ کثرت سے پیتے ہیں اور ذرا سی تکلیفوں میں ایلوپیتھک اینٹی بائیوٹک دواؤں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں اور صبح کو دیر سے سو کر اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عمدہ آب و ہوا، پاک و صاف ماحول میں پرورش پائے، شادی بھی کم عمری میں نہ کرے اور شادی کے بعد کثرت میلاب سے بچا رہے، سنت کے مطابق اسلامی زندگی بسر کرے تو اس کی صحت و قوتی صلاحیت آخر عمر تک باقی رہ سکتی ہے۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے نہ داڑھی منڈواتے ہیں اور نہ ہی زیر ناف کے بالوں کی صفائی اور غسل میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، خوشبو کا استعمال اور مہندی کا خضاب کرتے ہیں اور کھانے پینے میں مسنون غذائیں، گوشت، کھجور، روغن زیتون، شہد، دودھ وغیرہ خوب استعمال کرتے ہیں۔ کھانا کھانے میں بھی سنت طریقے کا لحاظ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان میں جنسی قوت و صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور اولادیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی قوت کی زیادتی کے سبب عربی حضرات کئی نکاح کرتے ہیں
جن کو ہندو پاکستان کے لوگ عیاش سمجھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ ایسا کرنے سے وہ زنا سے محفوظ رہتے ہیں۔ مذکورہ بالا اسباب سے، ان سب اسباب سے قطع نظر بعض لوگوں میں قوت باپ فطری اور قدرتی طور پر اسی طرح زیادہ ہوتی ہے جس طرح کچھ لوگوں کی دماغی قوت، کسی کی قوت نظر و بصر اور کسی کی قوت حافظہ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اتر پردیش کی ایک ریاست کے نواب کے بارے میں معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ ان میں جمع بہت زیادہ تھی۔ ایک رات میں کئی عورتوں سے ملاپ کرتے تھے اور بعض عورتیں ان سے ملاپ کرانے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتی تھیں۔